سورہ کہف کی آیت نمبر 107 اور 108 کے حوالے سے پچھلی نشست کو میں نے کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جنت الفردوس کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں احادیث اور ائمہ تفسیر کے اقوال کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج پھر انشاءاللہ میں جنت کے حوالے سے مزید کچھ باتیں اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا، یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی۔ اس کے بعد آیت نمبر 108 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا، وہ اس جنت میں یعنی جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، ولا یبغون عنہا حولا، اور اس جگہ سے کسی اور جگہ نہیں جانا چاہیں گے۔ یعنی جنت الفردوس میں جو مقام ان کو عطا کیا جائے گا، جو درجہ عطا کیا جائے گا، وہ اس مقام اور درجے سے خوش ہوں گے اور اپنی جگہ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ جیسے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو چاہے اس دنیاوی مال، دنیاوی دولت، دنیاوی منصب، جاہ و حشمت سے جتنا بھی مل جائے، مگر ہمیشہ زیادتی کی خواہش اس کے دل میں لگی رہتی کہ کاش اس سے کچھ اور زیادہ مل جاتا۔ لیکن اہل جنت کی ایک علامت اللہ پاک نے یہ بیان کی ہے اور ان کی صفت ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، جنت میں جو جہاں رہے گا وہ اتنا خوش، اتنا مطمئن، اتنا پرسکون ہوگا کہ اسے بدل کر کسی اور درجے میں جانے کی خواہش نہیں ہوگی۔ حالانکہ جنت میں کئی درجے ہیں، احادیث میں آیا ہے کہ جنت میں کچھ درجے ایسے ہیں کہ نیچے درجے والا جب اوپر درجے والے کو دیکھے گا تو ایسے دیکھے گا جیسے کوئی زمین پر کھڑا ہو کر آسمان کے دور افق پر کوئی چمکتا ہوا تارا دیکھے۔ آپ اس سے یہ مسافت کا اندازہ لگا لیں، بلندی کا اندازہ لگا لیں۔ جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر کے کبھی آسمان کی جانب کسی دور چمکتے ہوئے تارے کو دیکھتے ہیں نا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنی دور ہے، وہ کتنی اونچائی پر ہے، ہم سے کتنی بلندی پر ہے۔ ایسے ہی جنت کے کچھ درجے ایسے بھی ہیں جو اتنے بلند ہیں، اتنے اونچے ہیں
کہ جب نچلے درجے والا ان درجوں کو دیکھے گا جو بلندی پر ہے، تو اس کو وہ اتنے ہی دور نظر آئیں گے جتنی دور زمین سے کوئی تارا آسمان پر چمکنے والا نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، حالانکہ پوری حدیث اور پوری تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ جب وہ جنت اتنے اونچے درجے کی ہے تو اس میں تو خالی انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے؟ آقا کریم نے فرمایا نہیں، اتنے اونچے درجے پر خالی انبیاء اور رسولان اعظام ہی نہیں ہوں گے، بلکہ غیر انبیاء اور غیر رسول بھی وہاں اس درجے پر ہوں گے، جو اپنے عمل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، معرفت الہی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اس درجے کے حقدار بنیں گے۔ یعنی کہ اتنا اونچا درجہ خالی انبیاء اور رسولان اعظام کے لیے نہیں ہے، انبیاء اور رسولان اعظام کا درجہ تو ہے ہی ہے، بہت بڑا ہے، لیکن وہ اونچے درجے والی جنت انبیاء کے علاوہ دوسرے نیکوکاروں کو بھی ملے گی، دوسرے نیک عمل کرنے والوں کو بھی ملے گی۔ اب وہ کون سے عمل ہیں اس کی بھی تفصیلات آئی ہیں قرآن میں یا یہ احادیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جو سلام پھیلائے، سلام کو عام کرے، جو کھانا کھلائے، یعنی کہ یہ جو عام سے عمل جن کو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں، ان کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ سلام کرنا، آقا کریم نے فرمایا کہ جو سلام کرنے والے ہوں گے وہ اس درجے کے حقدار ہوں گے، جو سلام کو عام کرنے والے ہوں گے، جو سلام کو پھیلانے والے ہوں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کسی سے ملاقات ہوئی اور وہ بھول گیا، اس نے سلام نہیں کیا، تم نے سلام کر لیا، تم سلام کو عام کرنے والے، لہذا تمہارے لیے وہ جنت۔ اور فرمایا اللہ نے اتنا نہیں دیا ہے کہ دوسرے غربا اور مساکین کو کھلائے، فقراء کو کھلائے، اتنا نہیں ہے۔ اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، حلال کی کمائی کما کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے۔ تو جو اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو حلال کمائی کھلاتا ہے نا، اس کو بھی اللہ رب العزت کھانا کھلانے والوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر کیا جائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے نا۔ گھر والوں کو کھلائیں، بیوی بچوں کو کھلائیں، اپنے بھائیوں بہنوں کو کھلائیں، جن کی کفالت آپ کے ذمے ہیں ان کو کھلائیں، آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ بہترین صدقہ ہے۔ بھائی بھوکا ہو اور پورے محلے والوں کی اور مصطفیٰ کمپلیکس کے پورے وہاں پہ جو فقیر لوگ اور مزدور لوگ سوئے رہتے ہیں، سب کو بلا کر کے کھلا دیجیے، اور بھائی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، رشتہ دار کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پڑوسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو ایسی نیکیاں ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔ پہلے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، بھائی کا، گھر والوں کا بہترین خیال رکھنا چاہیے، ان کے لیے بہترین انتظام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس جتنا مال ہے میں سب صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ بات دراصل ہلکی پھلکی کھانسی تھی، اور رات میں پنکھے نے ایسا اثر کیا کہ صبح اٹھا تو دیکھا کہ آواز بالکل متاثر ہے۔ رات میں کہیں تقریر وقریر کرنے نہیں گیا تھا کہ آپ سمجھیے کہ مواں صاحب لگتا ہے کہیں بیان وان کر کے آئے ہیں کیا، تو اس وجہ سے آواز پھنسی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔
اور حالانکہ ہم لوگ تقریر بھی کرتے ہیں تو اتنا گلا پھاڑ کر چلاتے ہی نہیں ہے کہ آواز کے خراب ہونے کی نوبت آ جائے۔ اپنا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، اور محبت کی باتیں نرمی اور ملائمت کے لہجے سے کرنی چاہیے، سمجھ گئے؟ تو اسی وجہ سے آواز ذرا متاثر ہے۔ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، جتنا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تم اپنے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو فقیر دیکھنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے بھوکوں مرے؟ تم پورا مال صدقہ نہ کرو، بلکہ کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ تاکہ تمہارے بعد وہ آرام و آسائش کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں کا خیال کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ گھر والوں کے لیے مال جمع کرنا بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ انتہائی غلط رجحان ہے کہ مال و دولت کی یا عمرہ کی ہمیشہ برائی یا ان کی مذمت بیان کی جائے، یہ کیا جائے کہ یہ دین سے دوری کا سبب ہے یا اسلام سے دوری کا سبب ہے مال اور دولت۔ ایسا نہیں ہے، کئی صحابہ میں بڑے بڑے یہ مالدار لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، بڑے بڑے تھے۔ اگر مال جمع کر کے اس کا حق ادا کر دیا جائے تو یہ بھی آخرت کو کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا، صدقات نکالنا۔ اللہ پاک نے جو مال کا ایک حصہ ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اتنا خرچ کر دینا۔ اتنا خرچ کرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے جمع کرنا چاہیے کہ تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ بھوکوں نہ مرے، فقر کی زندگی نہ گزارے، غربت کے عالم میں ان کی زندگی اور شب و روز نہ کٹے، بلکہ ان کی زندگی آرام و آسائش سے کٹے۔ آقا کریم نے فرمایا اس صحابی سے کہ جو اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے تھے، تو کہا کہ نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بچا کے رکھو، کیونکہ تم اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ امیری کی حالت میں اور کچھ مال دے کر کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم جاؤ تو ان کو فقیر کر کے جاؤ اور محتاج کر کے جاؤ۔ تو گھر والوں پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، اب اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا نا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تم کھانا کھلانے والوں میں سے، سلام کرو جس کو دیکھو، سلام تم عام کرنے والوں میں سے ہو، اور سلام جو عام کرے، جو کھانا کھلائے، ان کے لیے جنت کا وہ درجہ ہے کہ جب نچلے درجے والے ادھر دیکھیں گے تو وہ اونچائی پر جو درجہ ہے جنت کا اتنی دور نظر آئے گا وہ درجہ، جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر کے کسی آسمان کے گوشے میں چمکنے والے دور کسی تارے کو دیکھتے ہیں، اتنا اونچا درجہ ہو۔ تو درجے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ جو جنت ہے عقیدہ آخرت کا ایک بنیادی پارٹ ہے۔ ایمان کے کئی سارے حصے ہیں، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق استوار کرنا، جو کہ سب سے اہم ہے اور بنیادی چیز ہے۔ سارے انبیاء اسی کے لیے آئے کہ لوگوں کا رشتہ ان کے خالق، ان کے مالک اور رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ محبوب، ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے، ہر رسول کی جانب یہ وحی ہم نے کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا فقط میری عبادت کرنا۔ تو ایمان باللہ، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ استوار کرنا، یہ اہم ہے اور بنیاد ہے۔ اس کو
سب سے پہلا درجہ دینا چاہیے. ہماری ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہے، اللہ پر ہمارا عقیدہ انتہائی مضبوط ہو، اللہ کی رضاقیت پر، اللہ رب العزت کی اس صفت پر کہ وہ جو چاہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا حکم جاری ہے. وہ جب چاہے تبھی ہم کو نفع ہو سکتا ہے، وہ جب چاہے تبھی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، وہ جب چاہے تبھی ہمیں کوئی فضل عطا کر سکتا ہے، وہ جب چاہے تبھی کوئی ہمیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے یا کوئی سزا دے سکتا ہے. صرف اللہ رب العزت کی مشیت پر یہ موقوف ہے. یہ ہمارا جو تعلق ہے رب کے ساتھ اس قسم والا مضبوط ہونا چاہیے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم توشہ کی فاتحہ کر کے حضور غوث پاک کے وسیلے سے جب مانگتے ہیں یا اولیاء کے وسیلے سے جس سے جب مانگتے ہیں تو اس وقت مانگنے میں ہمیں زیادہ لذت، زیادہ کیف، زیادہ سرور آتا ہے اور ہمیں زیادہ یقین ہوتا ہے کہ مل جائے گا. لیکن اگر ڈائریکٹلی اللہ سے مانگا جائے تو ہمیں وہ لذت اور وہ کیف و سرور حاصل نہیں ہوتا، وہ اذعان کا وہ جو درجہ ہے وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا. اور اگر ایسا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور تو نہیں ہو گیا ہے. آج خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جا کر کے جب ہم کچھ مانگے تو مقبولیت کی اور ملنے کی جتنی امید رہتی ہے اتنی امید مسجد میں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے رو کر کے رب سے مانگے تب ہمیں امید نہیں رہتی. ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ امید نہیں رہتی. اگر ایسا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کمزور ہے یا مضبوط ہے. یاد رکھیے گا، بنیاد تعلق باللہ ہے. تعلق باللہ کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ کہتے وقت جو ہمیں کیف و سرور ملے وہ کیف و سرور سب سے زیادہ ہو، اور اس درجے کا کیف و سرور ہمیں یا غوث المدد کہتے وقت نہ ملے یا خواجہ غریب نواز کہتے وقت نہ ملے. وہ کیف و سرور سب سے زیادہ کیف، سب سے زیادہ سرور، سب سے زیادہ لذت ہمیں یا رب العالمین کہتے وقت ملنا چاہیے. یہی حقیقت ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ غوث اعظم کو پکارنا ناجائز ہے. ابھی ایک نشست پہلے میں اسی کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ خواجہ خواجگان کو پکارنا کسی مصیبت میں یا کسی کام کے لیے ناجائز ہے، نہیں، بلکہ بہتر ہے، مستحبات میں سے. اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ جس کی چاہے مدد کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضور حضرت میاں کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا آقا کریم کے حوالے سے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. مختار کل ہے اللہ کی عطا سے، اور اولیاء ہمارے آقا کی عطا سے مختار ہے. ہمارے آقا کے واسطے اور وسیلے سے، ہمارے آقا کی سنتوں کی پیروی سے اولیاء کرام کو بھی اللہ رب العزت یہ اختیار دیتا ہے کہ جس کو جو چاہے عطا کر دے. وہ زبیدہ والا واقعہ نہیں پتا آپ کو؟ بڑا مشہور واقعہ ہے نا. زبیدہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی. عباسد پیریڈ میں ایک بڑی عظیم خاتون ہوئی ہیں جنہوں نے بغداد سے لے کر کے مکہ تک نہر زبیدہ کے نام سے ایک نہر بنائی. جب مکہ میں آئے اور دیکھا کہ یہاں لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہے پانی پینے کے لیے، تو حاجیوں کے اور وہاں کے لوگوں کے لیے پانی کے انتظام کی خاطر ایک نہر انہوں نے بنائی جو نہر زبیدہ ہے، جو آج بھی موجود ہے اور وہ وقف ہے. آج بھی اس کی آمدن جو ہے وہ یہ وہاں کی حکومت رفاہ عامہ پہ خرچ کرتی ہے. نہر زبیدہ بڑی مشہور ہے. تو زبیدہ کی جب ملاقات ہوئی تھی بہلول دانا سے، پتا ہے نا کہ جب دیکھا کہ بہلول دانا ہیں، ایک کیف و سرور کا عالم ہے، ہاتھ میں کچھ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں اور انہی کنکریوں سے کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنا رہے ہیں.
پوچھا حضور کیا بنا رہے ہیں؟ عرض کیا، ارشاد فرمایا جنت بیچیں گے؟ ہاں ضرور بیچوں گا، اور بیچتا وہی ہے جو مالک ہو، تو ضرور بیچیں گے۔ کتنے میں؟ کہا 1 درہم میں، چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے، 1 درہم میں۔ 1 درہم نکالا، دے دیا۔ انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک لکیر کھینچ دی کہ میں نے جنت کا یہ والا پلاٹ زبیدہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اب وہ واپس آئیں زبیدہ خوشی خوشی، ہارون رشید سے ملاقات ہوئی، شوہر جو تھے زبیدہ کے، ملاقات ہوئی تو کہنے لگیں کہ آپ کو پتہ ہے آج ہم کو بہلول دانہ ملے تھے۔ تو کہاں کون بہلول دانہ؟ وہی نا جو کہ دیوانہ وار جنون کے عالم میں پھرا کرتے ہیں۔ کہاں ہاں وہی، لیکن ان کا جنون اور ان کی دیوانگی عام پاگلوں کے جنون اور دیوانگی سے الگ ہے۔ کسی کے دماغ میں ایک آدھ نس وغیرہ سوکھ جاتی ہے تب پاگل ہو جاتا ہے دنیا میں، وہ تو محبت الہی میں مجنون ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ زبیدہ نے کہا کہ میں نے ان سے آج ایک جنت خریدی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہاں آپ ان کی باتوں میں آتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کو پتہ نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ خرید کر کے؟ کتنے میں خریدا تھا ویسے؟ کہا 1 درہم میں۔ 1 درہم میں آپ کو جنت مل گئی؟ ہاں مل جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا، نہایت سستا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ۔ تو بڑے مطلب یہ جنت نا بڑی سستی بھی ملتی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ تم کہاں ان کے چکر میں پڑ گئی آپ، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر کے دونوں گئے اپنے اپنے خوابگاہوں میں، اور ہارون رشید سو گئے۔ جب سویا تو خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت بپا ہے، افراتفری کا عالم ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ادھر ادھر جب چلتے پھرتے ان کی نگاہ پڑ گئی ایک محل پر جس کا نام لکھا ہوا تھا، جس پہ زبیدہ زوجہ ہارون رشید، ہارون رشید کی بیوی۔ خواب دیکھا، کہا کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے۔ آگے بڑھے بڑی تیزی کے ساتھ، باہر بڑی گرمی تھی، تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ کہ اس میں جائیں آرام کریں۔ وہاں کے پہرے دار نے روک لیا، کہاں چلے؟ اندر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ کی ہے یہ جنت؟ آپ کی ہے؟ کہا کہ نہیں میری تو نہیں ہے، لیکن میری بیوی کی ہے۔ تو کہا یہ دنیا نہیں ہے کہ بیوی کے مال پہ قبضہ کر لو، یہ آخرت ہے، جائیے اپنے نام پلیٹ والا کوئی محل دیکھیے، یہاں نہیں ملے گا کچھ بھی۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تب پتا چلا کہ اس دیوانے نے سچ کہا تھا، اور اللہ کے عشق میں دیوانے ہمیشہ سچ ہی بولا کرتے ہیں۔ سچ کہا تھا۔ پھر وہ تلاش میں نکل پڑے۔ ہارون رشید خود بادشاہ وقت عباسی دور خلافت کا سب سے مشہور اور سب سے زیادہ کامیاب کامران حکمران زمانے کے ایک مجنون اور دیوانے کی کھوج میں نکل پڑا ہے۔ تو کئی دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی، پھر گئے تو پوچھا کہ کیا؟ یہ دیکھا کہ وہی مہویت کا عالم ہے، وہی ہاتھ میں کچھ کنکریاں ہیں، وہی کچھ آڑی تلسی لکیریں بنائی جا رہی ہیں۔ پوچھے، وہاں پہ جا کر کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ بابا کیا کر رہے ہیں؟ جواب ملا وہی کہ جنت بنا رہا ہوں۔ بیچیں گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں بیچیں گے؟ تمہاری آدھی سلطنت، آبادی سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا کہ ابھی تو کچھ دن پہلے ہماری اہلیہ صاحبہ آپ سے 1 درہم میں لے کر کے گئی ہیں، اور آج اتنی مطلب نرخ اتنا زیادہ ہائی کیسے ہو گیا؟ میں ہی بادشاہ ہوں نا، میں نے کوئی ایسی پالیسی تو لائی نہیں کہ مہنگائی بڑھ جائے، جی ایس ٹی وغیرہ یا ٹیکسیشن میں کوئی ایسا ریفارم تو ہم نے کیا نہیں ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم ہے لیکن لوگوں کے لیے برڈن ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں ہے۔ تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر دیکھے فقط میری زبان پہ وشواس کر کے مان لیا تھا کہ یہ جنت ہے، اور تم دیکھ کر آ گئے، لہٰذا ان کے لیے 1 درہم، تمہارے لیے آدھی جنت۔
عرض کیا ہارون رشید نے کہ حضور اگر اس کی قیمت میری آدھی ہی سلطنت ہے تو لے لیجئے، بس ایک ٹکڑا میرے نام کر دیجئے۔ تو بہلول دانا نے نگاہیں اوپر اٹھائیں اور ہارون رشید کے چہرے پر سچائی اور یقین کی روشنی جب دیکھی، جب پتہ چلا کہ دل سے تشکیک اور شک کے گرد و غبار ختم ہو چکے ہیں، دلوں میں یقین کا سورج طلوع ہو چکا ہے، تب کہا کہ میں ٹھہرا فقیر آدمی، میں کیا کروں گا تمہاری حکومت کا، تو اپنی حکومت بھی رکھ لے اور جنت بھی رکھ لے، دے دیا۔ تو میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا مختار کل تو ہیں ہی ہیں کہ جو چاہے جسے چاہے وہ جو جنت چاہے عطا کر دے۔ آقا کی عطا سے اولیاء کی بھی یہ شان ہے کہ وہ مختار ہیں۔ ہمارے آقا تو قریب و بعید کو یکساں دیکھتے ہی ہیں، سنتے ہی ہیں۔ آقا کی عطا سے ہمارے غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ قریب و بعید کو یکساں ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا بڑا ایک مشہور شعر ہے نا، اس میں قصید غوثیہ میں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھا جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کو دیکھتا ہے۔ اور یہ دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ ایک بار دیکھا اور ختم، جیسے کبھی کبھی بہت زیادہ غلبہ ہوا، یہ حضوری حق کا انوار الہی کی تجلیات بہت زیادہ آئیں، تب اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا ایک دفعہ اور اس کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی، نہیں۔ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا کخردلۃ، ایک رائی کی طرح، تمام شہروں کو، اللہ کے تمام شہر۔ اور اللہ کے تمام شہر خالی زمین پر نہیں ہے، خالی زمین پر نہیں ہے اللہ کے تمام شہر، تقریباً کم و بیش 18,000 عالم اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہو سکتے ہیں۔ جو علماء نے یہ بتائی ہے کم و بیش 18,000 عالم بنائے، 18,000 عالم میں نہ جانے کتنے شہر ہوں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں زمین کے تمام شہروں کو نہیں بلکہ اللہ کے تمام شہروں کو میں نے دیکھا ایک رائی کی طرح۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی مشاہدہ حق کا بہت زیادہ غلبہ ہوا، حضوری حق کا بہت زیادہ غلبہ ہوا، تب ایک بار دیکھ لیا اللہ کے تمام شہروں کو اور اس کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی، نہیں۔ کہتے ہیں کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، میں دیکھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، دیکھتا رہوں گا، دیکھ رہا ہوں، دیکھتا رہوں گا، ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں۔ علی حکم اتصالی یعنی یہ دیکھنا متصلاً اور ہمیشہ ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، تو یقیناً ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ جہاں بانی عطا کرتے ہیں، بھری جنت ہبا کرتے ہیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ اور کیا ایک شعر ہے حضور اعلیٰ حضرت کا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو یہ حقیقت ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بندہ ہونے کے ناطے، ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، حقیقتاً دینے والا اللہ ہے۔ اس حوالے سے اور اس حوالے سے کہ عقیدہ توحید و بنیاد ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے، وہ اصل چیز ہے جس کے لیے تمام نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، لہذا سب سے زیادہ مضبوطی تعلق باللہ کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ عقیدہ توحید سے کبھی کمپرومائز نہیں اور کبھی سمجھوتا نہیں، یہ بنیاد ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہم یا اللہ کہیں، یا رب العالمین کہیں، اپنے رب کو پکارے، تو ہمیں اس سے زیادہ امید ہونی چاہیے ملنے کی جو یا غوث کہتے وقت امید ہوتی ہے، جو یا خواجہ کہتے وقت امید ہوتی ہے، یا کسی ولی کو پکارتے وقت امید ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی شان الوہیت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں زیادہ کیف و سرور اس سے حاصل ہونا چاہیے
جو کیف و سرور ہمیں کسی اللہ کے ولی کا ذکر کرتے وقت ہوتا ہے، جو کیف و سرور ہمیں کسی اللہ کے محبوب بندے کا ذکر کرتے وقت ہوتا ہے، اس سے زیادہ کیف و سرور ہمیں اللہ رب العزت کی شان الوہیت کے تذکرے کے وقت ملنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی حمد میں کلام بیان کیا جائے، اللہ کا بیان ہو، چپ چاپ سامعین ایک دم بالکل سنے پڑے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کا بیان ہو، چپ چاپ، ہلکی پھلکی لیکن چپ چاپ، پھر بھی صحابہ کا بیان ہو، چپ۔ جہاں سامعین کے پیر کا بیان آیا، ایسا لگتا ہے، کہاں ہے واقف بھائی، اسے ایڈٹ کر دیجئے گا، ایسا لگتا ہے جسے کسی نے چوئی چبھو دی ہو، بالکل ایک دم کیف و سرور، اور اچھل جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے نا، میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہماری مجلسوں کا یہ حال نہیں ہے؟ اگر پیر کا تذکرہ ہو تو لوگ ایسے اچھل جاتے ہیں، نوٹوں کی بارش، نعروں پہ نعرے۔ حمد کے وقت یہ کیوں نہیں؟ نعت کے وقت یہ کیوں نہیں؟ تو اپنی ترجیحات کو ایک سیکوینس میں رکھنا چاہیے، اور ہر چیز کو اسی درجے پہ رکھنا چاہیے جس درجے کے وہ لائق ہے۔ تعلق باللہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جب چادر چڑھا کے کسی ولی کے مزار پہ جا کر چادر چڑھا کر مانگے تو ہمیں زیادہ امید ہوتی ہے ملنے کی، اگر مسجد میں جا کر کے اپنی پیشانی جھکا کر کے مانگے تو اتنی امید نہیں ہوتی ہمیں، وہ لذت اور وہ کیف و سرور نہیں ملتا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ چادروں کے اندر میں کیا بیاپار چل رہا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ چادر چڑھانا جائز ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی خاص بندے کی قبر ہے، کسی عام کی قبر، کسی ولی کی قبر ہے، لہذا وہاں پر چادر چڑھانا جائز ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ قبر کسی اللہ والے کی ہے، ایک چادر کافی ہے کہ نہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب تک پہلی چادر بوسیدہ اور پرانی نہ ہو جائے تب تک دوسری چادر نہ چڑھائی جائے، کیونکہ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، رزق کو برباد کرنا ہے۔ کیا ضرورت ہے جب ایک چادر چڑھی ہے اور اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ اللہ والے کی قبر ہے، تو پھر دوسری چادر کیوں؟ یعنی کہ جو جا کر کے اور چادروں پہ چادریں چڑھا کر کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، سنیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا تھا، ایک چادر جب تک بوسیدہ نہ ہو جائے تب تک دوسری چادر نہ چڑھائی جائے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ باضابطہ چادروں کی جلوسیں نکالی جا رہی ہیں، 4-5 کلومیٹر تک چادریں ایک دوسرے سے جوڑ کر کے نعرہ لگاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کیا یہ اہل سنت کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ اور اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ اس بار چادروں والا جو جلوس تھا نا، یہ اتنا کلومیٹر لمبا تھا، اتنا کلومیٹر لمبا تھا۔ ہماری یہ حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ ہم غیر شرعی کام پر کر کے اور اس پہ فخر کریں، یہ حالت ہے ہماری۔ تعلق باللہ کی کمزوری کے یہ سب نتائج ہیں اور ثمرات ہیں کہ ہم غلط کام کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم بتائیں تمہیں کہ یہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے حبیب سے، قل، محبوب تم کہو اپنے ماننے والوں سے۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، جب 1-2 نشست پہلے میں نے آپ کے سامنے اس پر بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب بتاؤ کہ اپنے ماننے والوں کو کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تمہیں بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال صالحہ دنیاوی زندگی میں اکارت گئے، برباد ہو گئے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہیں، جن کے تمام اعمال دنیاوی زندگی میں رائے گاں گئے، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام غلط ہے۔
چادروں کا جلوس کا کیا حال ہے بتائیں؟ یہی حال ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فخر بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط کام ہے۔ ہاں پھول چڑھانا ٹھیک ہے، پھول چڑھانا ٹھیک ہے، کیونکہ پھول جب تازی کہ جب تک وہ جو پنکھڑیاں رہیں گی، جب تک تازی رہیں گی، تب تک یہ صاحب مزار کے درجات میں بلندی ہوتی رہے گی، ہے نا؟ یہ وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب جو مزار ہیں وہ گنہگار ہیں کہ نیکوکار ہیں، مطلب جو لوگ اس کے خلاف ہیں، جو نظر و نیاز کے خلاف ہیں، جو پھول چڑھانے کے خلاف ہیں، کہتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں کہ نیکوکار ہیں۔ اگر گنہگار ہیں تو کاہے اتنی آؤ بھگت کر رہے ہو، اور اگر نیکوکار ہے تو کیا ضرورت ہے پھول چڑھانے کی اور ان کو نظر و نیاز کی اور اصال ثواب کی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، جب ایک بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ سے ملنے جاتا ہے، ہماری پی ایم صاحب ہیں نا، بہت ملنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے ہی کر جاتے ہیں، تقریباً سب یہ ملکوں کا تقریباً عام طور سے وہ دورہ کر ہی چکے ہیں، انڈیا کا جو فورن ریلیشن ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تحفہ۔ تو کیا تحفہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے والے پی ایم یا راشٹرپتی کے پاس کچھ نہیں ہے؟ تحفہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ سامنے والا غریب ہے یا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہم جو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں اصال ثواب کی شکل میں یا کچھ بھی ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، تو ہماری جانب سے ایک غلامی کا تحفہ ہم ان کو دیتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، یہ ایک نذرانہ آپ کی بارگاہ میں، فقط اس وجہ سے کہ ہم ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور اس مقبولیت کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پھول یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ پنکھڑیاں یہ تر و تازہ رہیں گی، تسبیح کرتی رہیں گی حدیث کے مطابق، تو ان کے درجات میں بلندی ہوگی۔ لیکن اس میں بھی آج کل ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ ادھر سے آپ 100 روپے کی پھول لے کر کے جائیں، وہاں چڑھا دیں، جب وہاں پر بہت زیادہ ہوگا تو جو وہاں پہ خادم ہوگا نا، وہی اٹھا کے ٹوکری میں لے جائے گا اور پھر دکان میں جمع کر دے گا، پھر خریدے کوئی دوسرا آ کر کے۔ ہے ایسا کہ جب پھول زیادہ ہو جا رہا ہے، پنکھڑیاں زیادہ ہو جا رہی ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ جو وہاں پہ خادم ہے جو ایک جھاڑو لے کر کے ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، اس کو ہم دینا بہت فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اپنے محلے کے امام کو نذرانہ دینے کے لیے ہم 1000 بار سوچتے ہیں، جو کہ ہمارے ابتدا سے لے کے انتہا تک سارے کام کرتا ہے۔ وہ ایک جھاڑو لے کر ایسے مارنے والے کو سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کیا ہے، اس جھاڑو میں کیا ملے گا وہاں سے؟ جو پھول ہم دے رہے ہیں وہی اٹھا کر کے جمع کر رہا ہے، پھر جا کر کے جس دکان پہ اس کی سیٹنگ ہوگی نا، اسی دکان پہ دے رہا ہے، اور پھر دوسرا آ کر کے 100 روپے میں خرید رہا ہے۔ یہ تو حال ہے، یہ تو حال ہے۔ یہ سارے ثمرات اس وجہ سے ہے نا کہ ہم نے تعلق باللہ کو کمزور کر دیا ہے۔ تعلق باللہ کو مضبوط کرے، کیونکہ یہ اصل ہے، اور تعلق باللہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہماری زندگی کے اعمال اور بہتری کی جانب جائیں گے۔ سمجھ جانا چاہیے اولیاء کی بارگاہوں میں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش نظر اور نیاز اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، ان کو پکار سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر کے، سمجھ رہے؟ تعلق باللہ یہ پہلی چیز ہے، ایمان کا پہلا حصہ۔ یہ عقیدہ وحدانیت ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ کیا ہے عقیدہ رسالت؟ آقائے دو جہاں کو اللہ کا آخری رسول ماننا، اور اللہ نے جو کثرت کے ساتھ آپ کو شانیں عطا کی ہیں، ان شانوں کو ماننا، ان کا ذکر کر کے لذت حاصل کرنا، اور نبی کریم کا جب تذکرہ ہو تو اس وقت یہ خیال کرنا کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے، اللہ کے نائب مطلق آپ ہیں، محبوب مطلق آپ ہیں۔ نبی کو ماننا ان کی تمام شانوں کے ساتھ، یہ عقیدہ رسالت ہے۔ اور یہ تیسرا کیا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت، اب عقیدہ آخرت کے بہت سارے حصے ہیں۔ قبر کے عذاب کو حق جاننا، منکر نکیر کے سوالات کو حق جاننا، منکر نکیر کے سوال بہتر دے لیں ہم جواب تو اس کے بعد قبر کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونے کو حق جاننا، جواب نہ دے پائیں یا اعمال خراب ہو، گناہ کثرت سے ہوں، تو قبر کو جہنم کے گڈھوں کے میں سے ایک گڈھا سمجھنا، اس کو حق جاننا۔ کیسا ہوگا؟
عذاب قبر کو حق جاننا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو حق جاننا، حشر میں اٹھائے جانے کو حق جاننا، حشر میں جا کر حساب و کتاب دینے کو حق جاننا، حشر کے حوالے سے، میدان محشر کے حوالے سے جو احادیث میں اور جو قرآن میں ساری باتیں اور تفصیلات آئی ہیں ان تفصیلات کو حق جاننا، جہنم کو حق جاننا، جہنم پیدا ہو چکا ہے اسے حق جاننا، جہنم کے عذاب اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کو حق جاننا، اب اس کے بعد جنت کو حق جاننا۔ یہ عقیدہ آخرت کا ایک بنیادی حصہ ہے، عقیدہ آخرت کا، جنت کو حق جاننا، اور جنت کی نعمتیں اور وہاں کے جو انعامات و اکرامات کی تفصیلات ہیں قرآن کی آیات میں، احادیث صحیحہ میں، ان کو حق جاننا، ان کی تعویل نہ کرنا، ان کی تعویل نہ کرنا جیسے کچھ فرقے والے کرتے ہیں، جنت و جہنم کا انکار کر کے اس کی تعویل کرتے ہیں، آخرت کا انکار کر کے اس کی تعویل کرتے ہیں، ایسا نہ کرنا، بلکہ جیسا بیان ہوا ہے ایز اٹ از ماننا، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اور چاہے ہمارے ذہن میں بات آئے چاہے نہ آئے، اور یہ غیب ہے، اب غیب کی باتیں ہمارے ذہن میں کیسے آئیں گی؟ نبی نے جو بتا دیا اس پر ہمارا ایمان ہے، اور نبی کی بات کو ماننا یہی ایمان کی اصل ہے۔ جہنم کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمارے ہاتھوں میں نفس کی لگام رہے، جہنم کو ماننا ضروری ہے۔ خوف میں زیادتی ہو، خوف اور امید دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ خالی خوف نا امیدی کو جنم دیتی ہے، یہ جنم دیتا ہے، جو خالی ڈرے گا نا وہ نا امید ہو جائے گا، اور جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو اس کے ایمان ہی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور خالی امید، صرف امید بدعملی کو جنم دیتی ہے کہ سب صحیح ہو جائے گا، ہمارا تو انتظار ہو رہا ہے، مطلب حوریں باہے پسارے ہمارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کے محلات ہمارے بنا سونے ہیں، جب ہم جائیں گے تو وہاں رونق ہوگی۔ خالی امید 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 امید، یہ بدعملی کو پیدا کرتی ہے۔ خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، اور دونوں کے لیے عقیدہ آخرت کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ ماننا اور برتنا ضروری ہے۔ یعنی کہ جہنم حق ہے، جب جہنم کو ہم حق سمجھے اور جہنم کے حوالے سے ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہو، جو عذاب کی تفصیلات آئی ہیں ان تفصیلات کے حوالے سے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، تو اس وقت ہمارے نفس کی لگام، اور وہ لگام خوف والی لگام ہوگی، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، جس سے ہم اپنے نفس کو سیدھا رکھیں گے ڈرا ڈرا کر کے۔ اور اس کے بعد جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کے محلات، وہاں کی نہریں، کوئی نہر شہد کی ہے، کوئی دودھ کی ہے، کوئی شراب طہور کی ہے، یہ ساری تفصیلات کے ساتھ جنت کو ماننا، یہ در حقیقت امید کے رکاب میں پاؤں دھرنا ہے، تاکہ عمل کے گھوڑے کو ایڑ لگائیں اور عملی زندگی رفتار پکڑ لے، یہ اصل ہے۔ تو آپ نے جہنم کے بارے میں سن لیا، اب اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنہوں نے نیک عمل کیا، ایمان لایا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، ہم نے ان کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب جنت کی تفصیلات تو بڑی کثیر ہیں، اور جنت کی جو بہاریں اور نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو قرآن میں تفصیلات آئی ہیں، جو حدیث میں آئی ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ اگلی نشستوں میں۔ آج تو لگ بھگ وقت ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے جنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ارشاد پاک ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، بڑھے چلو، بڑھو اس اپنے رب کی مغفرت کی جانب، اور اس جنت کی جانب جس کی چوڑان آسمان اور زمین کی چوڑان کے برابر ہے۔ وہ جنت جو اتنی چوڑی ہے جتنی چوڑائی آسمان اور زمین کے بیچ ہے،
اس کے بعد فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور وہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، جہنم سے انسان اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ کوئی سمجھے کہ اپنے عمل کی وجہ سے پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، عمل کی وجہ سے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا فضل متوجہ ہوگا تو پھر جنت میں داخل ہونے کا حکم ملے گا۔ سمجھ رہے جو آیا ہے قرآن میں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے عمل کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے عمل کی وجہ سے۔ مراد یہی ہے کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور پھر اس فضل کی وجہ سے وہ جنتی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ پاک ایک اور آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی جانب، اور اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک اور جگہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جنت ہی وہ چیز ہے جس کے لیے چاہیے کہ للچائیں للچانے والے۔ جنت ہی اس لائق ہے، باقی دنیا اس لائق نہیں ہے، یہاں کی نعمتیں اس لائق نہیں ہے، دنیاوی دولت اس لائق نہیں ہے، یہاں کے مناصب اس لائق نہیں ہے، کیونکہ قلیل المدہ زمانے کے اعتبار سے بھی کم ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہے، اور منصب کے اعتبار سے بھی کم ہے۔ چاہے جتنا مل جائے، چاہے جتنا مل جائے، پوری دنیا کسی کو مل جائے، اس دنیا کی تمام نعمتیں کسی ایک کو مل جائیں، تو یہ ساری زمین کی نعمتیں جنت میں جانے والے سب سے آخری شخص اور کم درجے والے کو جو وہاں نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کی پاسنگ میں بھی نہیں ہے یہ ساری زمین کی نعمتیں، جو سب سے کم درجے کا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، کوئی ان کا درجہ بھی نہیں ہے وہاں کے سامنے، جنت کے سامنے اس کی کیا اوقات۔ اسے تو حدیث میں مردار کہا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور شعر ہے حضور اعلیٰ حضرت کا، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے تو اس کا کوئی عہدہ بھی نہیں ہے وہاں کے سامنے۔ اور اس کے علاوہ چاہے جتنی دنیا مل جائے، ایک دن مرنا ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے نا جو ساری نعمتوں سے حاصل ہونے والی آسودگی کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنا ہے، بات ہی ختم۔ کیا کریں گے 60 70 سال 100 سال جتنا جی لے کیا۔ امام غزالی نے کوئی اچھی بات لکھی ہے یہاں پر کہ جنت میں جن نعمتوں کی تفصیلات آئی ہیں، تو انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کروں گا، قرآن میں احادیث میں، جو وہاں کی بہاروں فضاؤں نعمتوں در و دیوار، جنتی لباس، جنتی بیویاں، جنتی بچھونے، جنتی محلات اور مختلف نہریں جو ہیں جنت کی، جن کی تفصیلات قرآن و حدیث میں ہے، اگر یہ ساری نعمتیں نہ بھی ہوتی، اگر یہ ساری نعمتیں نہ بھی ہوتی، فقط اتنا ہوتا کہ جنت میں جانے والے کو کبھی موت نہیں آئے گی، جنت میں کوئی حادثہ یا کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی یا کوئی دکھ نہیں ہوگا، خالی اتنا ہوتا نا، پھر بھی جنت کا درجہ اس دنیا سے بے انتہا بڑا ہوتا، پھر بھی جنتی اس لائق ہوتی کہ اس کے حصول کی کوشش کی جائے۔ لیکن وہاں تو موت نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اس پر مزید ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال تک گزرا۔ فرمایا اعدت کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جنت ہی ایسی چیز ہے
جس کے بارے میں چاہیے کہ للچائیں للچانے والے. اسلوب کتنا پیارا ہے نا، مطلب شوق دلانے کے لیے انداز کلام کتنا پیارا ہے. للچانے والوں کو چاہیے کہ جنت کو دیکھ کر للچائیں، اس کے بارے میں سن کر للچائیں. دنیا تھوڑی للچانے والی چیز ہے، یہ تو دنیا کھیتی ہے، یہاں پہ جتنا ملے اسے آخرت کے لیے اسٹور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں. کسی کو اللہ پاک نے مال و دولت دی، اس سے جتنا چاہے آخرت کما لے. کسی کو کم دولت ملی، اسے چاہیے کہ صبر کر کے جتنا چاہے اتنی دنیا کما لے. اولاد کی کثرت ملی تو ان سے جو پریشانیاں، فیملی کے بڑے ہونے سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان پریشانیوں سے وہ جو ہے جنت کما لے، آخرت کما لے. بیوی پرہیزگار ملی تو اس سے زیادہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر کے دینی کام کرے. بیوی تیز آواز والی ملی، غسیل ملی، تو چاہیے کہ اس کی جھڑکیوں پر صبر کر کے جتنا چاہے اتنا آخرت کما لے. یعنی کہ دنیا کا ہر پہلو ہر پہلو دنیا میں جو ہمیں ملتا ہے، سب سے یا تو ہم چاہیں تو آخرت کما لیں یا چاہیں تو آخرت گوا دیں. یہ ہمارے اوپر ہے. اب انشاءاللہ جو جنت کے حوالے سے تفصیلات ہیں ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بالتفصیل عرض کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کا چراغ جلائے. ہمارے ظاہر کو اپنے احکام اور اپنے رسول کی سنتوں کی اتباع کر کے پاکیزہ اور ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام. آئیے میلاد پڑھیے. ہاں دیر تو ہی جائے.